تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے، یہ کمینہ ہے، یہ پرلے درجے کا خنزیر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس نے نہ دین پڑھا، نہ دا پیو، نہ دی ماں، پتہ نہیں لاوارث بچہ کدھروں آیا، اور یہ کفر کا پودا ہے، اسلام کا پودا نہیں ہے۔ اس کے خلاف نا مختلف جو بلاسفی کے قوانین ہیں، دفعات ہیں، ان کے تحت صحابہ، اہل بیت اور دیگر مقدسات، دل آزاری، ملک کے اندر افراد تفریح، انتشار پھیلانے، دہشت گردی کو فروغ دینے اور ان تمام دفعات کے تحت اس شخص کے خلاف جو ہے وہ FIR لانچ ہونی چاہیے۔ تو جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کی کوئی اچھی گرومنگ نہیں ہوتی، اچھی گراؤنڈنگ نہیں ہوتی، اس کو اندازہ نہیں ہوتا نہ کیا 295C لگنی چاہیے، ایک لیگل معاملہ ہے۔ بٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ 295C یہ ایک آخری منزل ہے کہ نہیں، وہ لگنی چاہیے۔ if there is anything else توہین مذہب ہے۔ 295 لگ چکی الحمدللہ، لیکن اسی ادو خوشی مناواں گے جدوں یہ جڑا آئین پاکستان ہے وہ دے مطابق 295C دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے، وہ دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا جائے۔ اور یا بدبخت، تو نے علم کے نام کے اوپر لوگوں کو کتنا گمراہ کرنا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ FIR میں 295C لگا ہوا ہے انجینئر مرزا کے خلاف۔ یعنی جو بندہ نعرہ یہ مارتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ایک عالم دین جس کی بنیادی کتاب، اور وہ بھی صحیح مسلم، صحیح بخاری، قرآن پاک اور کتابوں کو اپنی مین بنیاد سمجھتا ہے۔ یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ ان کو پرانے غصے ہیں، ان کو غصہ کسی اور بات کا ہے کہ کسی شخص نے ان کی دکانیں بند کر دی اور وہ موقع کی طاق میں اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم شخص کو اپنے راستے سے صاف کر دیں۔ ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے، ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین کرتا ہے۔ بہت ہی پچگانا، بھونڈی اور نان سینس قسم کی ہے، اور یہ کرنے والوں کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اصل میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انجینئر مرزا کا آپ کام دیکھیں، ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو مسلمانوں کو دے دی۔ یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ ہر چیز میں گستاخی ڈھونڈنے کا طریقہ یہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ سارے لیکچر سنیں، وہ ایک عاشق رسول ہیں، وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان دے دے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کا کتنی محبت ہے، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں۔ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وہ آپ کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے۔ ہر بڑے آدمی کا مخالف ہوتا ہے، اور جتنے مخالف زیادہ ہوتے ہیں اتنا بڑا وہ ہوتا ہے۔ کوڑیاں نال کون دشمنی کرنا، شودیاں نال کون کرنا ہے، شودیاں نہیں تے ہر بندہ تعریف کرنا ہے، مرد نہیں دشمنی ہونی ہے۔
دشمنی مرد نال ہونی ہے۔ آپ کی ساری ایف آئی آرز پہلے بھی فارغ ہوئیں، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں، ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں، تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی۔ جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام میں کلمے پڑھائے نے۔ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ بابے نے مار دیتے، ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے، تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے۔ ہاں میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے، یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں، اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس پہ میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں، حدیث کے الفاظ کاٹ کے، جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، ہاں انشاءاللہ۔ اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔